بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی سگی بہن ستیلی ماں۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسلم کے اس دوست کو یہاں تک کی باتوں کا علم تھا، وہ ہمیں سنا کر چلا گیا۔ ہم دوستوں نے آپس میں بات کی کہ اسلم کے گاؤں جانا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے۔ اسلم تو جیل میں تھا، اس کے دوست گاؤں میں ہی تھے۔ انہوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا تھا کہ اس لڑکے کو بھیج کر ہمیں اطلاع دی تھی کہ ہم شکار کے لیے نہ آئیں۔ 2-3 دنوں بعد ہم چلے گئے اور اس واقعے کی کچھ اور باتیں معلوم ہوئیں۔ اس کے بعد بھی ہم وہاں گئے، مقدمہ چلا تو ہم اس کی 2 پیشیوں پر بھی گئے اور اسلم سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہتھ کڑی میں تھا، ویسے بھی یہ واقعہ ہماری دلچسپی کا تھا۔ ہم معلومات حاصل کرتے رہے اور کچھ معلومات ہم تک پہنچتی رہیں۔ میں یہ سب آپ کو سناتا ہوں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون سی بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی۔ اسلم کی عمر 20-21 سال اور اس کی بہن کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ ان کی عمریں 10 اور 12 سال تھیں جب ان کی ماں مر گئی۔ ان کے باپ نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ باپ ابھی بوڑھا نہیں ہوا تھا، اس کی عمر 40 سال سے کم تھی۔ اس کی زمین بہت تھی اور پکی حویلی میں رہنے والا آدمی تھا۔ پکی حویلی امیری کی نشانی ہوتی تھی۔ دوسری بیوی جوان تھی اور خوبصورت بھی تھی، اس لیے یہ شخص اس کا مرید ہو گیا، جسے زن مرید کہتے ہیں۔ اپنے بچوں سے اس کی توجہ ہٹ گئی۔ دوسری بیوی اسی قسم کی ستیلی ماں بن گئی جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے۔ بچوں کے باپ کے سامنے وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی جیسے وہ انہیں اپنے سگے بچے سمجھتی ہو، لیکن ان کے باپ کی غیر حاضری میں ان کے لیے بیگانی اور غیر بن جاتی اور ان کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ شروع میں تو بچوں نے باپ سے شکایت کی تو باپ نے ان کی ستیلی ماں سے باز پرس کی۔ ستیلی ماں نے جھوٹ بول کر انہیں جھٹلا دیا۔ باپ نے انہیں ڈانٹ دیا اور باپ باہر نکل گیا تو ستیلی ماں نے ان کی پٹائی کر دی۔ 2 سال بعد ستیلی ماں کا بچہ پیدا ہوا۔ اسلم باغی اور دلیر تھا۔ وہ ستیلی ماں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا۔ مصیبت میں اس کی بہن گرفتار تھی۔ ستیلی ماں نے اسے نوکرانی بنا لیا تھا۔ بچے کو زیادہ تر وہی سنبھالتی اور اسے دھوتی اور نہلاتی تھی۔ اس کے باوجود ستیلی ماں اس سے خوش نہیں رہتی تھی، اسے کوستی رہتی اور مار پیٹ بھی لیتی تھی۔ اسلم 15 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے گھر کی رکھوالی کے لیے ایک کتا رکھ لیا۔ یہ وہی کتا تھا جس نے ایک آدمی کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا تھا۔ یہ کتا میں نے دیکھا تھا، دیکھنے میں دل کو اچھا لگتا تھا، لیکن اس کی خونخواری بڑی خوفناک تھی۔ اسلم کے 3 دوستوں کے پاس کتے تھے، بالکل ہماری طرح انہوں نے شکار کھیلنا شروع کر دیا۔ میں اس عمر میں انسانی نفسیات کو نہیں سمجھتا تھا۔ آج جب یہ واقعہ یاد آیا ہے تو میں اسلم کی بہن کی نفسیات کی بھی کچھ باتیں کر سکتا ہوں۔ اسلم تو لڑکا تھا، باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر اور کھیل کود کر دل خوش کر لیا کرتا تھا۔ اس کی بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کر کے آنسو بہا لیتی تھی۔ اس کے لیے گھر میں پیار نہیں تھا، باپ کی شفقت بھی نہیں رہی تھی۔ کوئی انسان پیار اور شفقت کے بغیر خوشباش زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اس لڑکی نے کتے کے ساتھ دل لگا لیا۔ لڑکی نے تھانے دار کو جو بیان دیا تھا اس میں اس نے کتے کی محبت کا بھی ذکر کیا تھا۔ وہ کتے کو پاس بیٹھ کر دودھ پلاتی تھی، اس کے آگے کھانے کے لیے کچھ رکھتی تو اس کے پاس بیٹھ جاتی اور اس کے سر کو انگلیوں سے کھجلاتی رہتی تھی۔ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتی اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو اس کے منہ اور سر پر اپنے گال رگڑتی تھی۔ کتا اسے دیکھ کر بے چین ہو جاتا اور جب لڑکی اس کے پاس جاتی تو وہ لڑکی کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگتا۔ لڑکی 18 سال کی عمر کو پہنچ گئی۔ کتا اس کے پیار کا مرکز بن چکا تھا۔ گاؤں سے تھوڑی دور ایک خانقاہ تھی۔ اسلم کی بہن 8-10 دنوں بعد اس خانقاہ پر سلام کے لیے جانے لگی۔ اکثر عورتیں ہی اس خانقاہ پر جایا کرتی تھیں۔ ستیلی ماں کا دوسرا بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ لڑکی کو اب 2 بچے سنبھالنے پڑتے تھے۔ ستیلی ماں کا سلوک ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے لڑکی کے باپ کو لڑکی کے خلاف کر دیا تھا۔ لڑکیاں باپ کی محبت چاہتی ہیں مگر یہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بولتا بھی نہیں تھا۔ ایک روز اس خانقاہ پر اس لڑکی کو ایک نوجوان آدمی نظر آیا
جو اس وقت کے مردانہ حسن کے مطابق بڑا خوبصورت جوان تھا۔ لڑکی نے اسے اور اس نے لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی کو اس آدمی کی آنکھوں میں پیار کی جھلک نظر آئی اور اس آدمی کو بھی لڑکی اچھی لگی ہوگی۔ لڑکی نے اپنے بیان میں اس آدمی کی پہلی ملاقات اور اس کے بعد کی ملاقاتوں کی باتیں بتائیں۔ اس نے بیان میں کہا کہ اس کے بعد وہ خانقاہ پر زیادہ جانے لگی۔ پہلے 8-10 روز بعد جاتی تھی، پھر تیسرے چوتھے روز جانے لگی۔ دوسری ملاقات میں وہ اس آدمی کے ساتھ خانقاہ سے ہٹ کر ذرا پرے چلی گئی اور اس آدمی نے بڑے جذباتی انداز میں محبت کا اظہار کیا۔ لڑکی کی یہی کمزوری تھی کہ وہ پیار کی پیاسی تھی۔ اس آدمی نے جب بے غرض محبت کا اظہار کیا تو لڑکی اسی کی ہو کر رہ گئی۔ گھر میں لڑکی سے پھٹکار کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ گھر میں اگر وہ پیار کا اظہار کرتی بھی تو وہ اس کا کتا تھا یا اس کا بھائی اسلم تھا، جس کے ساتھ وہ دل کی ایک تو باتیں کر لیا کرتی تھی۔ اسلم اس کی باتیں سنتا اور اس کے دل کے زخموں پر محبت کے الفاظ کی مرہم لگا دیتا، لیکن اس کی تشنگی کی تسکین پوری طرح نہیں ہوتی تھی۔ یہ تسکین اسے خانقاہ سے مل گئی۔ اس آدمی کے ساتھ وہ مکمل طور پر بے تکلف ہو چکی تھی۔ یہ بے تکلفی ہر لحاظ سے پاک صاف تھی۔ ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ شادی سیدھے طریقے سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ آدمی دوسری ذات اور برادری کا تھا، اسے اس لڑکی کا رشتہ نہیں مل سکتا تھا۔ اس آدمی نے، جو عمر کے لحاظ سے لڑکی سے 3-4 سال بڑا تھا، اسے کہا کہ وہ اگر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آئے تو ان کی شادی ہو جائے گی اور وہ اسے باعزت طریقے سے اپنے گھر رکھے گا۔ پیار اور محبت کے معاملے میں لڑکی خطرناک حد تک جذباتی تھی۔ وہ گھر سے نکل جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں آپ کو لڑکی کا بیان سنا رہا ہوں جو اس نے تھانے دار کو دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اسلم نے 2 دنوں کے لیے ایک اور گاؤں میں کسی کام سے جانا تھا۔ لڑکی اس کی غیر حاضری میں گھر سے نکلنا زیادہ بہتر سمجھتی تھی۔ اسلم کتے کو ساتھ لے کر اس گاؤں کو چلا گیا جہاں اس کا کوئی کام تھا۔ لڑکی خانقاہ پر گئی۔ اس نے اس آدمی کو بتایا ہوا تھا کہ فلاں دن وہ خانقاہ پر آئے تاکہ گھر سے نکلنے کی رات مقرر کی جائے۔ وہ آدمی خانقاہ کے قریب ایک جگہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے اگلی رات مقرر کر لی۔ اس آدمی کا گاؤں لڑکی کے گاؤں سے 7-8 میل دور تھا۔ لڑکی نے جب اسے پہلی بار خانقاہ پر دیکھا تھا، اس وقت یہ آدمی اس خانقاہ کے سلام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ ادھر سے گزر رہا تھا تو اس نے لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بات لڑکی کو خود بتائی تھی کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے خانقاہ کے اندر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ 7-8 میل دور سے لڑکی سے ملنے آیا کرتا تھا۔ وہ لڑکی کو بتا جاتا تھا کہ وہ فلاں دن آئے گا۔ اس طرح ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ مقررہ رات لڑکی آدھی رات کے بعد گھر سے نکلی۔ اس کی شرافت یہ تھی کہ وہ گھر سے زیور یا پیسے لے جانے کے بجائے اپنے کانوں میں ڈالے ہوئے بندے بھی اتار کر گھر پھینک گئی۔ وہ خانقاہ پر گئی تو آدمی وہاں موجود تھا۔ اس آدمی کو چاہیے تھا کہ وہ گھوڑی لے آتا، لیکن وہ پیدل آیا تھا۔ وہ لڑکی کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس آدمی کا گاؤں 7-8 میل دور تھا۔ یہ فاصلہ 2 گھنٹوں میں طے ہو جانا تھا، لیکن فاصلہ بڑھتا ہی گیا اور دور سے صبح کی اذان کی آواز آنے لگی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس آدمی نے اسے اپنا جو گاؤں بتایا تھا وہ اسے اس طرف نہیں لے جا رہا۔ اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ میں تمہیں اپنے گاؤں میں نہیں لے جا رہا، اس آدمی نے جواب دیا۔ پہلے میں تمہیں اپنے ایک دوست کے گاؤں لے جاؤں گا۔ وہ گاؤں زیادہ دور ہے۔ 4-5 روز ہم اس دوست کے گھر رہیں گے، نکاح وہیں پڑھا جائے گا اور اس کے بعد میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد صبح طلوع ہونے لگی۔ دن کی روشنی میں آگے جانا خطرناک تھا۔ اس آدمی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے تعاقب میں آدمی آ رہے ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دن کہیں چھپ کر گزارا جائے اور رات کو سفر کیا جائے۔ لڑکی کو اس پر بھروسہ تھا، اس لیے وہ اسے جو کچھ بھی کہتا تھا وہ مان لیتی تھی۔ وہ جس علاقے میں سے گزر رہے تھے وہ بالکل ویران اور اجاڑ علاقہ تھا۔ وہاں لمبے چوڑے ٹیلے تھے، گلیوں جیسی گہرائیاں تھیں، چھوٹے بڑے کھڈ بھی تھے، درخت بھی خاصے زیادہ تھے۔ چھپنے کے لیے یہ علاقہ بڑا اچھا تھا۔ وہ ٹیلوں کے اندر چلے گئے۔ ایک بڑا چوڑا ٹیلا جو دیوار کی مانند تھا، نیچے سے اس طرح پھٹا ہوا تھا کہ ایک کھو سی بنی ہوئی تھی جو کچھ دور اندر تک چلی گئی تھی۔ اس کی چوڑائی اور اونچائی بھی زیادہ تھی۔ وہ اسی میں بیٹھ گئے۔ لڑکی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہاں آ کر اس نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ آدمی اتنا قابل اعتبار نہیں جتنا لڑکی اسے سمجھتی رہی تھی۔ یہ اس نے اس لیے محسوس کیا تھا کہ اس آدمی نے اسے کہا
کہ تم اپنے ساتھ ایک پیسہ بھی نہیں لائیں اور زیور بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ اس گھر کا ایک پیسہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتی ہے جس گھر میں اس کے لیے محبت کے بجائے لعنتیں تھی۔ لڑکی کی یہ بات اس آدمی کو اچھی نہ لگی۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کی جو لڑکی کو بھی اچھی نہ لگی۔ پھر اس آدمی نے لڑکی کے ساتھ کچھ اور ہی طرح کی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس سے پہلے لڑکی اس آدمی سے کئی بار ملی تھی۔ اس آدمی نے ایسی حرکت پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کھو میں آ کر اس نے لڑکی پر باقاعدہ دست درازی شروع کر دی۔ پہلے نکاح ہوگا، لڑکی نے کہا۔ نکاح کے بغیر میں تمہیں اپنے جسم کو اس طرح چھیڑنے نہیں دوں گی جس طرح کی چھیڑ چھاڑ تم نے شروع کر دی ہے۔ نکاح تو ہو ہی جائے گا، اس آدمی نے کہا۔ تم اس نیت سے گھر سے نکلی ہو کہ میری بیوی بنو گی، نیت ہو گئی تو نکاح بھی ہو گیا۔ اس بات پر لڑکی بگڑ گئی، لیکن یہ آدمی کوئی بد اخلاق اور بدنیت تھا۔ اس نے اپنی بےہودگی جاری رکھی۔ لڑکی نے پوری مزاحمت کی اور کھو سے باہر نکل آئی۔ کہنے لگی کہ میں نہ تمہارے ساتھ جاؤں گی نہ اپنے گھر جاؤں گی، کسی کنویں میں کود کر مر جاؤں گی۔ وہ آدمی اسے پکڑنے کو باہر آیا، لیکن لڑکی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ روتی تھی اور اس آدمی کو دھوکے باز اور بے وفائی کے طعنے دیتی تھی۔ وہ آدمی اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور لڑکی آگے ہی آگے چلی جا رہی تھی۔ وہ ٹیلوں کے درمیان گہری جگہ پر تھے، اس لیے انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ آدمی لڑکی کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ اسے معاف کر دے۔ انہیں ایک کتے کی بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ خدا کے لیے رک جاؤ، آدمی نے لڑکی سے کہا۔ اس کتے کے ساتھ آدمی بھی ہوں گے، آدمی زیادہ ہوئے تو میں اکیلا تمہیں ان سے بچا نہیں سکوں گا۔ لڑکی ڈر گئی اور رک گئی۔ کتا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ آدمی اسے یہ کہہ کر ایک طرف لے گیا کہ آگے برساتی نالہ ہے، ادھر سے ہم آگے نکل جائیں گے۔ ٹیلوں میں سے ہوتے ہوئے وہ ایک گھاٹی چڑھے اور دوسری طرف اتر گئے۔ آگے وہ برساتی نالہ تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ جب وہ برساتی نالے میں اترے تو اس میں کنارے کے ساتھ ساتھ بہت تھوڑا تھوڑا پانی تھا۔ وہ نالے میں پہنچے ہی تھے کہ پیچھے پیچھے کتا بھی ان تک پہنچ گیا۔ لڑکی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ اس کا اپنا کتا تھا۔ کتا کبھی اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا اور کبھی اگلی ٹانگیں اٹھا کر پنجے اس کے ساتھ لگاتا تھا۔ اس کتے کو لڑکی کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ یہ میرا کتا ہے، لڑکی نے اپنے ساتھی کو بتایا۔ یہ یہاں کس طرح پہنچ گیا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ میرا بھائی اسے ایک گاؤں لے گیا تھا، لڑکی نے کہا۔ وہ واپس آ رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر لڑکی گھبرا گئی اور کہنے لگی، میرا بھائی کہیں قریب ہی ہوگا، بتاؤ کیا کریں؟ وہ کتے کو ڈھونڈتا ادھر آ نکلے گا، اسے یہاں سے بھگاؤ، لڑکی کے ساتھی نے کہا۔ ہٹو، میں اسے پتھر مارتا ہوں، یہ بھاگ جائے گا۔ اس نے 2-3 پتھر اٹھا لیے۔ نہیں، لڑکی نے کتے کے آگے ہو کر کہا، کتے کو پتھر نہ مارنا۔ لڑکی کو کتے کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کتے کو کوئی مارے۔ پیار کے معاملے میں وہ اتنی زیادہ جذباتی تھی کہ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کس جگہ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ ایک غیر مرد ہے، اور اگر اس کا بھائی آ گیا تو وہ اسے کیا جواب دے گی۔ لڑکی کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا ساتھی بہت ہی گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے لڑکی کو دھکا دے کر ایک طرف کیا اور لڑکی جب گری تو اس آدمی نے ذرا پیچھے ہٹ کر کتے کو پتھر مارا جو کتے کی ٹانگ پر لگا۔ پتھر نوکیلا ہوگا جس سے کتے کی ٹانگ سے خون نکل آیا۔ کتا جوابی حملے کے لیے اس آدمی کی طرف لپکا۔ لڑکی نے دوڑ کر کتے کا پٹا پکڑ لیا اور اسے پچکار کر ٹھنڈا کیا۔ تم یہاں کھڑی رہو، اس آدمی نے لڑکی سے کہا، میں تمہارے بغیر چلا جاؤں گا۔ وہ وہاں سے چل پڑا۔ لڑکی نے اسے پکارا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے۔ وہ آدمی رکا۔ میرے ساتھ چلنا ہے تو کتے کو چھوڑ دو، اس نے کہا، میں اسے پتھر مار کر بھگا دوں گا۔ نہیں، میں کتے کو مارنے نہیں دوں گی، لڑکی نے کہا۔ ان میں ذرا سی تکرار ہوئی اور وہ آدمی جو لڑکی کی محبت کا دعوے دار تھا اسے اکیلا چھوڑ کر چل پڑا۔ لڑکی دیکھ چکی تھی کہ یہ آدمی ٹھیک نیت اور ارادے والا نہیں۔ لڑکی کا ذہن پہلے ہی نارمل نہیں تھا۔ وہ غصے میں آ گئی۔ اس نے کتے کو اس آدمی کی طرف تھپکی دی اور اس طرح للکارا جس طرح کتے کو شکار پر چھوڑا جاتا ہے۔ کتا پہلے ہی اس آدمی پر غرا رہا تھا کیونکہ اس نے اسے پتھر مارا تھا۔ لڑکی کا اشارہ ملتے ہی وہ اس آدمی کے پیچھے دوڑ پڑا۔ آدمی اس سے کچھ دور تھا۔ اس نے ایک حماقت یہ کی کہ کتے کو ایک بار پھر پتھر مارا۔ یہ پتھر کتے کو اس طرح لگا کہ پہلے پتھر زمین پر گرا اور وہاں سے اچھل کر کتے کے پیٹ پر لگا۔ اس آدمی نے دوسری حماقت یہ کی کہ دوڑ پڑا۔
کتے کے آگے دوڑنا نہیں چاہیے۔ کتا تیز تھا اور خونخوار بھی تھا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور اچھل اچھل کر اسے پنجے مارنے لگا۔ عین اس وقت اسلم اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلم اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ اسلم نے کتے کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور کتا کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پھر انہیں کتے کے غرانے اور بھونکنے کی آوازیں سنائی دی تھیں، لیکن انہوں نے یہ سمجھ کر توجہ نہیں دی تھی کہ کتے نے کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ میری عمر چونکہ کتوں کے ساتھ گزری ہے، اس لیے میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ کتا اپنے مالک کی مشک بڑی دور سے لے لیتا ہے۔ اس کتے نے اس لڑکی کی مشک لے لی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اس وقت ہوا کا رخ لڑکی کی طرف سے کتے کی طرف تھا۔ وہ اس مشک پر لڑکی تک پہنچ گیا۔ یہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اسلم کے ایک دوست نے برساتی نالے کے بلند کنارے کے اوپر سے دیکھ لیا تھا کہ نالے میں ایک عورت ان کی طرف پیٹھ کیے کھڑی ہے اور اسلم کا کتا ایک آدمی پر جھپٹ رہا ہے۔ تینوں دوست دوڑتے ہوئے نیچے اترے۔ انہوں نے اس آدمی کو پکار کر کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ اس عورت نے جب منہ ادھر کیا تو وہ اسلم کی بہن نکلی۔ پھر اسلم نے جو خوفناک کارروائی کی وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اسلم کی بہن نے پہلے مڑ کر دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کا تاثر آ گیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو اور اس کے دوستوں کو پہچان لیا تھا، لیکن تھانے دار کو بیان دیتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کا نام نہ لیا۔ میں کتے کو دیکھ رہی تھی، اس نے بیان یہاں پر ختم کیا۔ کتا اس آدمی پر جھپٹ رہا تھا۔ پیچھے سے کسی نے میرے سر پر کوئی چیز ماری، پھر یہی چیز مجھے ایک بار پھر لگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ یہاں تک تو اس واقعے کی کہانی ہے۔ اس کے بعد مقدمے کی تفصیلات ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں صرف 2 پیشیوں پر گیا تھا۔ اس عمر میں ہمیں خاک بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ گواہوں پر کیسی کیسی جرح ہوئی اور آخر میں وکیلوں نے اپنی اپنی بحث میں کیا کیا دلائل پیش کیے۔ میں 2-3 موٹی موٹی باتیں سنا سکتا ہوں۔ لڑکی کا بیان عدالت میں ہوا تو دونوں طرف کے وکیلوں نے، یعنی سرکاری اور صفائی کے وکیل نے، اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کے سر پر کلہاڑی کی 2 ضربیں کس نے لگائی ہیں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے سر پر کلہاڑی کی ضربیں لگائی گئی تھیں۔ کلہاڑی مارنے والے کو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے بھائی نے اقبالی بیان دیا ہے کہ اس نے تمہارے سر میں کلہاڑی کی 2 ضربیں لگائی تھیں۔ سرکاری وکیل نے پوچھا، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، لڑکی نے کہا، یہ جھوٹ ہے کہ میرے بھائی نے مجھے مارا تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس لڑکی پر سرکاری وکیل نے کتنی جرح کی ہوگی، اور میں حیران ہوں کہ اس دیہاتی لڑکی نے اس جرح کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ اسلم نے اپنے اقبالی بیان میں کوئی بات نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ساتھ 2 دوست بھی تھے اور ان کے سامنے یہ وقوع ہوا ہے۔ ان دوستوں کو بھی گواہوں کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے مقدمے کی پوری کارروائی نہیں سنی تھی، البتہ اسلم کی بہن کے بیان کے علاوہ یہ بتا سکتا ہوں کہ اسلم کے صفائی کے وکیل نے فوری اشتعال ثابت کر دیا تھا، یعنی اس نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ اپنی بہن کو قتل کے ارادے سے اسی نے کلہاڑی ماری تھی، لیکن ارادہ قتل کا باعث یہ تھا کہ گاؤں سے اتنی دور اس نے اپنی بہن کو ایک ویرانے میں غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ تھانے دار کے کہنے پر اسلم نے اپنے اقبالی بیان میں یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ اس آدمی کو اس نے خود کتے سے مروایا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کتے کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اسے پیش کرنے کی درخواست صفائی کے وکیل نے دی تھی۔ وہ کتے کی ٹانگ کا زخم عدالت میں دکھا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس آدمی نے کتے کو پتھر مارا اور اس کے آگے آگے دوڑ پڑا تھا۔ لڑکی نے بھی یہی بیان دیا تھا۔ سیشن کورٹ نے قتل کا باعث فوری اشتعال تسلیم کر لیا اور اسلم کو زیر دفعہ 307 5 سال سزائے قید دی گئی۔ یہ ایسا کیس تھا جس میں شک کے فائدے کی بہت گنجائش تھی۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ صفائی کا یہی وکیل ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا۔ اس نے اسلم کو شک کا فائدہ دلوا دیا اور ہائی کورٹ نے اسے بری کر دیا۔ اس آدمی کے قتل کے الزام سے تو سیشن کورٹ نے ہی اسے بری کر دیا تھا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ اسلم بری ہو کر گھر آ گیا ہے، تو میں اپنے 4-5 دوستوں کے ساتھ اسے مبارکباد دینے اس کے گاؤں گیا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ خوش نہیں تھا۔ ہم سمجھے کہ وہ اس لیے خوش نہیں ہے کہ سارے علاقے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی اور ایک آدمی کے ساتھ پکڑی گئی تھی، لیکن
2-3 روز بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ ہم اسی شام واپس آ گئے۔ 3 ہی دن گزرے تھے کہ اسلم کا وہی دوست جو پہلے ہمارے ہاں آ کر یہ وقوعہ سنا گیا تھا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، وہ یہ اطلاع لے کر آیا کہ اسلم نے اپنی ستیلی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے قتل اس طرح کیا کہ اپنے باپ کو، اپنی بہن کو اور اپنی برادری کے 1-2 بزرگوں کو اپنے گھر میں ایک جگہ بٹھایا، اور اس نے ستیلی ماں کو ان کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ اس عورت کی بدسلوکی سے میری بہن تنگ آ کر ایک دھوکے باز آدمی کے ساتھ گھر سے نکلی اور میں نے اپنی بہن کے سر میں کلہاڑیاں ماریں۔ اس بہن کے ساتھ مجھے اتنا ہی پیار ہے جتنا اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ بہن نے مجھے صاف بتایا ہے کہ اس کے ساتھ یہ عورت کیا سلوک کرتی ہے، اور ہمارا باپ زن مرید بنا ہوا ہے۔ اس عورت نے ہمارے باپ کو ہمارا دشمن بنا دیا ہے۔ اسلم کے دوست نے ہمیں بتایا کہ اسلم نے ایسی ہی 1-2 اور باتیں کی اور ستیلی ماں کو بازو سے پکڑ کر صحن میں لے آیا۔ اس نے کلہاڑی کہیں قریب ہی رکھی ہوئی تھی۔ کسی کو شک بھی نہ ہوا کہ یہ کوئی خطرناک کارروائی کرنے لگا ہے۔ اس نے یوں کیا کہ ستیلی ماں کو 1 سیکنڈ میں نیچے گرا دیا۔ اس نے کلہاڑی جو قریب ہی رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا لی۔ ستیلی ماں ابھی اٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ اسلم نے کلہاڑی کی ایک ہی ضرب سے اس کی گردن صاف کاٹ دی۔ سر جسم سے الگ ہو گیا۔ وہ تو اپنے باپ کو بھی ختم کر دیتا، لیکن اپنے جن بزرگوں کو اسلم نے بلایا ہوا تھا انہوں نے اس کے باپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اسلم پر قابو پا لیا۔ اسلم خون آلود کلہاڑی ساتھ لے کر تھانے جا پہنچا اور وہاں بتایا کہ وہ اپنی ستیلی ماں کو قتل کر آیا ہے۔ آگے آپ کو معلوم ہے کہ پولیس نے کیا کیا کارروائی کی ہوگی۔ اس کیس کا انجام یہ ہوا کہ اسے سزائے موت ہو گئی، جو اپیل میں بھی برقرار رہی۔ پہلے تو بہن نے اسے یہ کہہ کر بچا لیا تھا کہ اسے بھائی نے کلہاڑی نہیں ماری، مگر اب کیس اتنا صاف تھا کہ اسے انتہائی سزا دی گئی۔ انتہائی سزا دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سرکاری وکیل نے پچھلا کیس عدالت کے سامنے رکھ دیا تھا۔ 5 مہینوں بعد اسلم کو پھانسی دے دی گئی اور اس کی لاش گاؤں میں آ گئی۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ اسلم کی بہن اپنے بھائی کی قبر پر بیٹھی رہتی ہے۔ اس نے قبر کے ارد گرد پودے لگا رکھے ہیں اور پانی کا گھڑا لے کر قبر پر اور پودوں پر چھڑکاؤ کرتی رہتی ہے۔ اس کی شادی نہ ہو سکی۔ کم و بیش 30 سال بعد، جب اس کی عمر تقریباً 50 سال ہو گئی تھی، وہ بھائی کی قبر پر پانی چھڑک رہی تھی اور ایک روز قبر پر ہی مردہ پائی گئی۔